انسان تنہا ہو تو اس کا نصیب خدا کی قربت ہے یا پھر شیطان کی گود۔ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہتر ہے۔ میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، آواز دی تو اپنے اندر ہی ملا مجھے۔ بھروسہ اگر اللہ تعالی پر ہو تو ٹوٹنے کا وقت ہی نہیں آتا۔ عجب یہ زندگی کی قید ہے، دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی۔ اب ہم صرف دکھ، درد اور پیسوں کو گنتے ہیں۔ پہلے اس سے محبت نبھاؤ جس نے یہ زندگی دی ہے۔ تیری ذات میں موجود سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ دنیا والوں کی فکر مت کرو، کوئی قبر میں آ کر تمہارے حساب نہیں دے گا۔ کبھی کتابیں پڑھو تو معلوم ہو دنیا کتنی بڑی ہے اور انسان کتنا گہرا۔ زندگی کے پرچے کے سب سوال لازم ہے اور سب سوال مشکل ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ انسان اپنے ماضی کو بہت یاد کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک خوشبو انسان کو ماضی میں لے جا سکتی ہے۔ تم خاک سے اٹھے ہو کبھی بھولنا نہیں، اے مشت خاک تم کو بلندی اگر ملے۔ عمر کی شام ہوئی اور میں پیاسا مولا، اب تو دریا کوئی جھرنا کوئی برکھا مولا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا تم نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کوئی انسان کسی کی زندگی کا خدا نہیں، خدا صرف ایک ہے۔ اس خدا سے ڈرنا سیکھو، اس خدا کو پہچاننا سیکھو۔ وہی ہماری زندگیوں کے سارے فیصلے ہم سے کرواتا ہے، وہی ہمیں خوشی دیتا ہے، وہی غم دیتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارے دل کو آرام نہیں پہنچا سکتا۔ ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ لفظ محمد فطرت کی آواز کا نام ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب ہوا ہے، دھواں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی منزل کے سفر پر انسانوں کے ڈیرے ہیں، یہ راستہ انسانوں سے گزرتا ہے۔ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ اس لیے خاص کر دیا گیا عشق، عام لوگوں کا کام تھا ہی نہیں۔ کہیں ممکن ہوا، کہیں واجب، کہیں فانی، کہیں بقا دیکھا۔
یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر دیکھا، کہیں چھپا دیکھا۔ اول اول ہر قدم پر تھیں ہزاروں منزلیں، آخر آخر ایک مقام بے مقام آ ہی گیا۔ محبت ناز ہے، یہ ناز کب ہر دل سے اٹھتا ہے، یہ وہ سنگ گرا ہے جو بڑی مشکل سے اٹھتا ہے۔ چھوڑے نہ محبت کو نصیر اہل محبت، یہ شوق خطا ہے تو خطا اور خطا اور۔ میں ازل سے آیا تو کیا ملا، جو میں جاؤں گا تو ملے گا کیا۔ میری جب بھی در بدری رہی، میری اب بھی در بدری رہی۔ مجھے علم تیرے جمال کا، نہ خبر ہے تیرے جلال کی۔ یہ کلیم جانے کے طور پر تیری کیسی جلوہ گری رہی۔ کہہ گئی کان میں آ کر دامن یار کی ہوا، صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں۔ جو خمار ہے تیرے عشق کا، اسے موت کیسے فنا کرے، وہ تو پہلے موت سے مر گیا، تیرے عشق میں جو جیا کرے۔ اے کاش کوئی آ کے میرے کان میں کہہ دے، سرکار نے بخشا ہے تجھے اذن سفر جا۔ مجھے فرشتہ کہہ کر میری تحقیر نہ کر، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے۔ اہل نظر کی بزم میں ہم بیٹھ کر خاموش، دل میں تجلیوں کا گزر دیکھتے رہے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیری یاد ہو جائے۔ کبھی کبھی خاموشیاں، تنہائیاں، گہری سوچیں، یادیں اور گھر کا من پسند کونا بہترین دوست ثابت ہوتے ہیں۔ نماز کی فکر خود پر لازم کرنے والے کبھی دنیا کی فکر میں مبتلا نہیں ہوتے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ عطا کر اتنی لذت اپنے سجدوں میں یا رب کہ اس دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ کا انصاف شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر جن کا سورہ فاتحہ میں ہے، وہ صراط مستقیم آپ ہی تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب چھوڑ دینا لیکن ایسے شخص کو ہرگز مت چھوڑنا جو آپ سے محبت کرتا ہو، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، جس کی زندگی صرف آپ کو خوشیاں دینا ہو۔ نہ وہ جی پائے گا اور نہ ہی آپ۔ زندگی مختصر ہے، ہمیں خوش کرنے کے چکر میں کبھی کبھی غلطی اپنوں سے بھی ہو جاتی ہیں۔ غلطیاں معاف کرنا سیکھیں، محبت سے محبت کریں، اپنوں سے دور نہ ہو اور نہ ہی اپنوں کو خود سے دور ہونے دیں۔ زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کثرت کے ساتھ لوگوں کو بار بار نہ ٹوکا کرو، ہر بات پر نہ ٹوکا کرو، نہ ہر وقت سمجھایا کرو، کیونکہ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بے شک اپنی ہر چیز اپنے اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ انسان اس دنیا میں انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسان بن کے آئے ہیں۔ کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان، ضرورت سجدہ کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے۔ ظرف خون میں شامل ہوتا ہے، نسلیں ماتھے پر نہیں لکھی جاتی۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں، عشق آباد کرتے ہیں۔ قرآن ایک نصیحت ہے اور مریضوں کے لیے شفا ہے۔ جس کام پر معافی مانگنا پڑے وہ کام ہی نہ کیا کرو، کیونکہ مومن وہ کام بار بار کرتا ہی نہیں
جس کے لیے بار بار معافی مانگنا پڑے، اور منافق روز برائی کرتا ہے اور روز معافی مانگتا ہے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ہی ممکن ہے۔ اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو سیکھنے میں شرماؤ نہیں۔ جاہل پر تنقید نہ کرو کہ وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ عقل مند پر تنقید کرو گے تو تمہیں خیر خواہ سمجھے گا۔ اپنے آپ کو حد سے زیادہ پسند کرنا ترقی سے روک دیتا ہے۔ بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ عقل مند دوست کی دوستی تمہاری روح کی زندگی ہے۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ غلطیاں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہیں اگر مان لی جائیں۔ نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم نے شکر ادا کیا یا ناشکری کی۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ زندگی کی حقیقتوں سے بہت سنجیدہ اور رنجیدہ نہ ہو۔ ایک بات تو طے ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ دلوں کے فاصلے مٹانے کے لیے انا کا دم گھونٹنا پڑتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ جس کی پہلی ترجیح اللہ نہیں ہے اس کو کبھی اپنی محبت کا مرکز نہ بنائے۔ جو رب کو چھوڑ سکتا ہے وہ سب کو چھوڑ سکتا ہے۔ تجزیہ دوسروں کی ذاتیات کا کرنے والے تذکرہ اپنے گریبانوں کا نہیں کرتے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ پھر اگلی مصیبت میں اسے یاد کریں گے، مشکل ہوئی آسان تو خدا بھول گئے ہم۔ جو خود اپنے نفس کو آراستہ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ جس میں ظاہری کی گندگی علم کے نور سے ہی صاف ہوتی ہے اور باطنی گندگی علم پر عمل کرنے سے صاف ہوتی ہے۔ رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دیں، ڈوب جائیں۔ جب انسان کو درد عطا کیا جاتا ہے تو اس کے مزاج میں باقی مخلوق کے لیے خود بخود نرمی آ جاتی ہے، اور نرم مزاجی اسے عطا ہوتی ہے، اور درد بھی اسے عطا کیا جاتا ہے جسے اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ انسان کو اپنی خوشی اپنے اندر ڈھونڈنی ہوتی ہے، بجائے دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہنے اور دوسروں کی رائے پہ انحصار کرنے کے۔ انسان کو اپنی ذات پر اعتماد کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے سب سے اچھے دوست اور سب سے اچھے جج ہوتے ہیں۔ علم بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری علم ہے اور دوسرا باطنی علم۔ ظاہری علم کا تعلق نفس سے ہے اور نفس کے پاس عقل کا حصہ ہے، اور باطنی علم اللہ کے جاننے والوں کا علم ہے جس کا تعلق روح سے ہے، اور روح کے پاس عقل کل ہے۔ یقین ایمان کا لباس ہے اور ایمان جان کا سرمایہ۔ فقیری اور بزرگی دل سے اللہ کے سوا کا رنگ اتارنے کا نام ہے۔ علم اور عمل، علم اگر جسم ہے تو عمل روح ہے، علم اگر آنکھ ہے تو عمل بینائی ہے، علم اگر تعلیم ہے تو عمل تربیت ہے، علم اگر دل ہے تو عمل دھڑکن ہے۔
کلمہ طیب آفتاب کی مانند ہے جس کے وجود میں تاثیر کرتا ہے، اپنی روشنی سے اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ دوستی کی حدود یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہاری شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب اپنے عیب سمجھے۔ ہر شخص کی قیمت اس کے علم کے برابر ہے۔ نصیحتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی خوش نصیبی کی راہ ہموار کرو۔ نیکی وہ ہے کہ جس سے پہلے نہ تو ٹال مٹول سے کام لیا جائے اور جس کے بعد نہ ہی احسان جتلایا جائے۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکنا عقل کے کمال اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم حاصل کرنے میں کیا فائدے ہیں تو خون بہا کر اور دریا کی موجوں میں گھس کر بھی حاصل کرتے۔ بردباری یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو رکھو، اپنے غصے کو پی جاؤ۔ یہ قدرت اور طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تم لوگ سب لوگوں کو صرف اپنے مال کی وسعت سے ہی خوش نہیں رکھ سکتے، بلکہ ان سب کو خوش روئی یعنی مسکراتے چہرے اور اچھے اخلاق کے ذریعے ہی خوش رکھ سکتے ہو۔ جب تم میں سے کسی کو اپنے آپ میں یا اپنے مال میں یا اپنے بھائی کی کوئی چیز پسندیدہ لگے تو اس میں برکت کے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اپنے آپ کو مردہ تصور کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور جب برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو تاکہ برائی کا اثر زائل ہو جائے۔ چھپی ہوئی برائی کے بدلے نیکی بھی چھپ کر کرو، اور اعلانیہ برائی کے بدلے نیکی بھی اعلانیہ کی جائے۔ 3 قسم کے لوگوں کے جرم کی سنگینی کا مت پوچھو: اللہ کی چادر یعنی تکبر کو چھیننے والا، اللہ کے معاملے میں شک کرنے والا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا۔ تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے، دراصل وہ اپنے ساتھ ہی کنجوسی کرتا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، فقیر تو تم سب ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شیطان ان پر مسلط ہو گیا اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ برائی میں کسی کا ساتھ دینا گھٹیا پن اور خدا کے ساتھ بددیانتی ہے۔ برے آدمی کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ مومن کی خوشی اس کے رب کی اطاعت میں اور مومن کا غم اس کے گناہ پر ہوتا ہے۔ ان چہروں پر پھٹکار ہے جو صرف برائی کے وقت دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخ کے باسی بن جائیں۔ بدترین عادت
دشمن سے خوف زدہ ہونا، کمزوروں پر ظلم کرنا اور مقررہ چیز کو دینے سے روکنا ہے۔ سب سے زیادہ بیوقوف وہ ہے جو یہ خیال کریں کہ سب سے زیادہ ذہین وہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو حرام چیزوں سے بچے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ تمہارے ہاتھ سے اگر کوئی دنیاوی چیز نکل جائے تو غمزدہ نہ ہونا، اور اگر تم نے کسی پر احسان کیا ہے تو اسے مت جتانا۔ اس دنیا میں اپنے لیے جس کا غم اور ملال طویل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اسے ہمیشہ رہنے والے ٹھکانے میں جگہ دیتا ہے۔ جو اپنی آخرت سنوارے گا، اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا، اور جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا چاہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسی دنیا سے اپنا رزق مہیا کر لیتا ہے۔ اے لوگو، دنیا ایک گزرگاہ ہے اور آخرت ٹھہرنے کی جگہ، لہٰذا تم لوگ اپنی گزرگاہ سے اپنے ٹھہرنے کا کچھ سامان کر لو۔ دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے۔ خواہشوں سے باز رہنا اور دنیا کی لذتوں سے پرہیز کرنا نفس کی دوا ہے۔ اگر اللہ کی چاہت کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے نہ موت کا۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، صرف ایک عمل ایسا ہے جس میں خالق اور مخلوق بیک وقت شریک ہوتے ہیں، اور وہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔